بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ سلامت رہیے جی. یہ تھے ملک معروف قاری جناب محمد عمران علی نعیمی صاحب. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے موقع پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج ناظرین
دل چاہ رہا ہے کہ ایک اہم ترین موضوع پر بات کریں، اور وہ موضوع اتنا اہم ترین ہے، اتنا اہم ترین ہے، اس حد تک اہم ترین ہے، دیکھیں کتنا کیٹیگوریکل بار بار لفظ اہم کا استعمال کر رہا ہوں، کہ اس موضوع نے اپنے شکنجے میں پورے کے پورے معاشرے کو جکڑ لیا ہے ناظرین۔ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پورا کا پورا معاشرہ اس کی زد میں ہے، تو یقیناً یہ بات بالکل صحیح ہوگی۔ بات یہ صاحب کہ کوئی بھی شے اپنی ذات میں اچھی یا بری نہیں ہوتی ناظرین، اس کا استعمال جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر اچھا یا برا اس کو بناتا ہے۔ آج ہم بنیادی طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں سوشل میڈیا کے استعمال پہ بات کریں گے، اور یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اس کی اہمیت کو آپ سمجھ لیجئے کہ میں نے آپ کو کہا کہ پورا کا پورا معاشرہ آج اس کی گرپ میں، کیا بچہ، کیا بڑا، کیا عورت، کیا مرد، کیا بوڑھا، ہر ایک اس سوشل میڈیا کے سحر کے اندر مکمل طور پہ گرفتار نظر آتا ہے ناظرین۔ واٹس ایپ کو لے لیجئے، فیس بک کو لے لیجئے، ٹک ٹاک کو لے لیجئے، ٹویٹر کو لے لیجئے، انسٹاگرام کو لے لیجئے۔ آپ یقین مانیے، میں بلا مبالغہ آپ کو کہہ رہا ہوں ناظرین، بہت سی جگہوں پہ جملوں کا انسان کو بڑا احتیاط کر کے بات کرنی چاہیے، لیکن میں آپ کو بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس قرآن کو محسوس کرتا ہوں، میں نے اس قرآن پر ریسرچ کی ہے، اور اتنی ریسرچ کی ہے ناظرین ڈیپتھ میں جا کے کہ آپ کو میں وہ جملے ادا نہیں کر سکتا جو جملے میں شاید اس کو اگر بٹوین دا لائنز ادا کروں، کہ دنیا کے آپ یہ سمجھ لیجئے جو ٹاپ آف دا لائن ہے فحش سائٹس کو سرچ کرنے والے، بدقسمتی سے اس میں پاکستان جو ہے وہ ٹاپ آف دا لائن ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس میں لاہور، اسلام آباد، کراچی جو ہے وہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پر یہ جملے ادا کرتے ہوئے، اس لیے میں ادا کر رہا ہوں ناظرین کہ کاش ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ عالم یہ ہے کہ اس حد تک تباہی مچ چکی ہے ناظرین، اس حد تک تباہی مچ چکی ہے کہ اس کا تصور بھی کرنا محال ہے کہ بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی، جھوٹ، غیبت، بہتان، گالی گلوچ، حسد، لوگوں کی بے عزتی کرنا، کون سی ایسی بیماری ہے ناظرین، کون سی ایسی بیماری ہے جو آپ کو سوشل میڈیا پر نظر نہیں آتی؟ یعنی تباہی کی انتہا میں آپ کو بتاؤں ناظرین، تباہی کی انتہا یہ جس کو ان جملوں کو ادا کرتے ہوئے آپ یقین مانیے میری روح کانپ رہی ہے، مجھے ادا کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن میں بٹوین دا لائنز ادا کر دیتا ہوں کہ آج عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہماری بیٹیاں اب جس طرح سے اپنی ذاتی ویڈیوز بنا کر ناظرین پوسٹ کرتی ہیں، اور اس پر ترا یہ ہے کہ پوسٹ اس لیے کی جاتی ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئرنگز ملے، اس کو زیادہ سے زیادہ لائکس ملے۔ آپ کو پتہ ہے ایک ریسرچ کے مطابق میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا جس کو سن کے مجھے اس کو پڑھ کے اس کو سن کے میری روح کانپ اٹھی کہ ایک باپ نے ناظرین اپنی عزت بچانے کے لیے، کون سی عزت بچانے کے لیے، کہ اس کی بیٹی نے اپنی ایک ایسی ویڈیو، مجھے جملے ادا کرتے ہوئے بہت عجیب لگ رہا ہے، پوسٹ کی جو کہیں گھومتے وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ میں نے اونلی می کا جو آپشن اس پہ موجود ہوتا ہے فیس بک پہ، وہ میں نے کلک کیا ہوا ہے تو کوئی نہیں دیکھے گا، غلطی سے وہ پبلک ہو گئی، وہ پہنچتے اس کی باپ کی نگاہوں میں پہنچی۔ آپ یقین مانیے ناظرین، میں جب وہ پورا واقعہ پڑھ رہا تھا، میں پورا واقعہ بیان نہیں کر سکتا، میری اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن میں آخری کے جملے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس باپ نے دوسرا لمحہ نہیں لگایا، اس کے پاس گن گھر میں موجود تھی، اس نے اپنے آپ کو گن شاٹ کیا کیونکہ اس نے کہا کہ مزید اب میں کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ وہ وائرل ہو چکی تھی ویڈیو۔ مجھے بتائیے ناظرین کہ اس حد تک بیٹیاں پہنچ چکی ہیں کہ اپنی ذاتی ویڈیو کو پوسٹ کر دیتی ہیں، اپنی عزت کے جنازے نکالتی ہیں، اپنے گھر والوں کی عزت کے جنازے نکالتی ہیں، اپنے ماں باپ کو جو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ یہی عالم بچوں کا ہو چکا ہے، یعنی عالم یہ ناظرین کوئی اخلاقیات نہیں، کوئی تہذیب نہیں ہے، کوئی کلچر نہیں، کوئی شرم و حیا نہیں ہے، کوئی یوں سمجھ لیجئے مورل ویلیوز نہیں ہے، گالی گلوچ عام ہو چکی ہے، بہتان تراشی عام ہو چکی ہے، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا عام ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے کپڑے اتارنا عام ہو چکا ہے۔ یعنی عالم یہ ہو چکا ہے کہ آج آپ کوئی ایک پوسٹ کر دیجئے کسی کی غیبت کے لیے، کسی کی بہتان کے لیے، کوئی میم پوسٹ کر دیجئے، لوگ اپنا فریضہ سمجھ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس برقی بہتان خانے میں، اس برقی غیبت خانے میں، اس برقی جھوٹ خانے میں، اس برقی بے شرمی بے حیائی کے ایک سمجھ لیجئے دفتر کے اندر باقاعدہ داخل ہوتے ہیں، اپنی نیکیوں کو اپنے سر پر لاد کر آتے ہیں تفاخر سے۔ یعنی اب تو عالم یہ ہو گیا ہے صاحب کہ ہم غیبت، جھوٹ، بہتان، یہ چغلی ساری چیزیں پہلے تو زبان سے ہوتی تھی، اب تو ہم انگلیوں سے کیا کرتے ہیں، وہ سائن آن کر کے آتے ہیں، انگلیوں سے اپنی تمام نیکیاں دینا شروع کرتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے اپنی تمام نیکیوں کو آگ لگاتے ہیں، تفاخر سے اس کے بعد سائن آف کر کے باہر نکل جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا سے ناظرین ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے تھے اور اٹھا سکتے ہیں، یعنی دنیا ایکسپلور کرنے کا ایک ایسا ذریعہ جو آپ کے فنگر ٹپس پہ موجود ہے۔ ہم کیا ایکسپلور کر رہے ہیں؟ ہم بے شرمی کو ایکسپلور کر رہے ہیں،
ہم بے حیائی کو ایکسپلور کر رہے ہیں, ہم بے غیرتی کو ایکسپلور کر رہے ہیں, ہم تہذیب کے جنازے نکال رہے ہیں, ہم اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں, ہم کلچر کے جنازے نکال رہے ہیں, ہم اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں, ہم اپنے ماؤں کی, اپنے والدین کی, اپنے گھر والوں کی عزتوں کو چوراہے پر لے کے آ رہے ہیں, ہم اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں. ہم ایکسپلور کر رہے ہیں حسد کو, ہم ایکسپلور کر رہے ہیں دشمنیوں کو, ہم ایکسپلور کر رہے ہیں بنیادی طور پر اناد کو, ہم ایکسپلور کر رہے ہیں دشمنیوں کو, ہم ایکسپلور کر رہے ہیں لوگوں کی تضییق کو. عالم یہ ہو گیا ہے ناظرین کہ اب ہم کسی کو اگر سمجھانے بیٹھیں تو وہی کہتے ہیں کہ آپ آرتھوڈاکس ہیں, دقیانوس ہیں, آپ ہمیں مت سمجھائیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یعنی جس معاشرے کے اندر سوشل میڈیا پیسے کمانے کا ذریعہ بن جائے اور لوگ اپنے چینلز یوٹیوب پہ بیٹھ کے, فیس بک پہ بیٹھ کے, ٹویٹر پہ بیٹھ کے, انسٹاگرام پہ بیٹھ کے اس لیے چینل بنائیں کہ اس سے ہمیں دھندا کرنا ہے, پیسے بنانے, اور پیسے بنانے کے لیے ہم سب کچھ کر گزریں گے, کوئی قید نہیں ہے, تو پھر اللہ ہی حافظ. ناظرین, آج بنیادی طور پر اس موضوع پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت میرے بائیں جانب اور میرے دل کے بھی قریب, دیکھیں میں ان کو دل کے ہی قریب بٹھاتا ہوں, ممتاز عالم دین ہیں, محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم. میرے دائیں جانب کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں, پہلی مرتبہ تشریف لائی ہیں, محترمہ ڈاکٹر ہما اسلم صاحبہ, آپ کو بھی خوش آمدید, السلام علیکم. اور میرے دائیں جانب بھی ایک اور شخصیت موجود ہیں, وہ بھی میرے دل کے قریب ہیں, گو کہ اس وقت میں نے ان کو دائیں جانب بٹھایا ہوا ہے, بہت ممتاز شناخت ہیں, محترم جناب قاری شاہد محمود صاحب اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ, آپ کو بھی خوش آمدید, السلام علیکم. اور آخر میں ناظرین آپ کچن دیکھ رہے ہیں اور ایک بار پھر مہوش ستارہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھیں کہ آج وہ کیا بنانے جا رہی ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید, السلام علیکم. چلیں جی آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب سب سے پہلے آپ سے, آج میں بس بڑا کڑا ہوا تھا اس موضوع کے حوالے سے, یہ بتائیے یہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں سوشل میڈیا کا استعمال ہے, یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے جس سے آپ اپنا ما فی الضمیر, اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. اسے ہم آسان لفظ میں ذریعہ ابلاغ کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. ذریعہ ابلاغ قرآن و سنت کی روشنی میں ممنوع نہیں ہے. ٹھیک ہے. انبیاء کرام نے بھی ابلاغ کے ذرائع استعمال کیے اور تبلیغ فرمائی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے رائج ذریعہ ابلاغ کو یوز کیا, صفا کی پہاڑی پر آ کر سارے مکہ کو دعوت توحید دی. بالکل ٹھیک. اوقاز اور ذل مجاز کے میلوں میں تقاریر کر کے سارے مکے اور عرب کے لوگوں کو اپنی بات پہنچائی جاتی تھی. وہیں پر دین حق کی تبلیغ ہوئی, اسی ذریعہ ابلاغ سے حضرت ابو ذر غفاری اسلام کی طرف آئے. سبحان اللہ, کیا اچھی بات. اسی طرح ہر دور میں جیسے جیسے انسان بڑھتے گئے, ذریعہ ابلاغ بھی ارتقائی مراحل میں آتے گئے. درست. قرآن نے اعلان کیا سنوریہم آیاتینا فی الآفاق, کہ ان قریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں کائنات میں دکھائیں گے. تو اللہ کی قدرت کی مختلف نشانیاں ظاہر ہوئیں, پھر یہ جو لیٹسٹ ذریعہ ابلاغ ہیں یہ سب سامنے آئے. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب اس پہ گفتگو کریں گے, اور ظاہر ہے یہ ایک تمہیدی جملے آپ کے جانے بہت ضروری تھے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ایکچولی وہی بات ہے کہ ٹول ہے, چاہے تو پازیٹیو استعمال کریں چاہے تو نیگیٹو. تو مہوش ستارہ صاحبہ بتائیے آج کیا بنانے جا رہی ہیں؟ آج میں بنانے جا رہی ہوں فرائیڈ ڈرم سٹک ہیں ود ہمس, اور اسی کے ساتھ بنا رہی ہوں جیلی کیک ہے, اور ساتھ میں گلابی لسی ہے. ذرا ریپیٹ کیجئے. فرائیڈ ڈرم سٹک ود ہمس, یہ جو ہمس کا جو پیسٹ ہے, چنوں کا پیسٹ, اس کے ساتھ ہم سرو کریں گے. اور اسی کے ساتھ میں بنا رہی ہوں جیلی کا کیک ہے, اور جو ہماری تھرڈ ہے وہ ہے گلابی لسی. آپ پوچھیں گے میں نے آپ سے ریپیٹ کیوں کروایا؟ یہ گلابی لسی کی وجہ سے نہیں, کیونکہ سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے یہ, تو کھانے میں کتنا اچھا لگے گا. بالکل. تو سب سے پہلے اس میں جو فرائیڈ ڈرم سٹکس ہیں, اس میں ہم نے لی ہے جو سبروسو کا چکن ہے, ڈرم سٹکس ہم نے اس کو بوائل کر لیا ہے. بوائل کرنے کے بعد اس کو شریڈ کر لیا, یعنی کہ گوشت سارا اس کا جو ہے لیگ پیس سے اتار لیا ہے. اس میں میں نے شامل کیا ہے آلو, چیز ہے, نمک ہے, کالی مرچ ہے, پیپریکا ہے, اور اسی کے ساتھ سویا سوس ہے, سرکہ ہے. اچھے سے میں نے اس کا یہ دیکھیں میں نے بیٹر بنا لیا ہے. بیٹر بنانے کے بعد جو ہم نے گوشت اتارا تھا اسی کو ہم نے دوبارہ کور کر کے اس کی دوبارہ سے لیگ پیس بنا لی. واہ,
لیگ پیس بنانے کے بعد اس کے ہم انڈے میں ڈپ کر کے ہم یعنی یہ گوشت آپ نے مطلب ہڈیوں سے اتار کے دوبارہ اس کو جی اتار کر پھر اس کے اندر کافی چیزیں ڈالی جس میں آلو ہے, نمک ہے, کالی مرچ ہے, چیز ہے, پیپریکا ہے, اوریگینو ہے. یہ تو کرامتوں سے بھرپور کھانا ہے اس کا مطلب گوشت اتارنے کے بعد دوبارہ ہڈیوں پہ دوبارہ لگا دیا اور اس کو ہم فرائی کریں گے, اس کے ساتھ لذتوں سے بھرپور اور اس کو سرو کریں گے ہمس کے پیسٹ کے ساتھ جس میں ہم نے لیے ہیں سفید چنے ہیں, تل ہے, ساتھ میں لیمن جوس ہے, گارلک ہے اور اولیو آئل کی ہم سوس بنائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کو سرو کریں گے. اور جو جیلی کیک ہے اس میں ہم نے ڈفرینٹ جو فروٹس ہیں جو بھی آپ کو ملیں, میں نے لیا ہے بنانا ہے, کیوی ہے, ایپل ہے, انگور ہیں, ساتھ میں انار ہیں, ان کو کٹ کر کے باؤل میں ڈالا اور جیلی کو کوک کر کے اس کے اوپر ڈال دیا اور اس کو ہم نے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا. یہ ایک باؤل میں ہوگا؟ ہاں جی بالکل. ایک ہی باؤل ہوگا؟ نہیں ایک نہیں ہوگا, بڑے میں ہوگا, چھوٹے میں بھی بڑا باؤل ہوگا. ایک چھوٹا باؤل الگ سے بھی بنا کے رکھیے گا بالکل, کیونکہ مفتی صاحب کہہ نہیں رہے لیکن میں سن رہا ہوں ان کی آواز, ان کے دل کی آواز سن رہے ہیں. بالکل ایسا ہے. اور گلابی لسی میں ہم لے رہے ہیں دودھ ہے, آلپرس کا دودھ ہے, دہی ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے لیا ہے شوگر اور لال شربت اور گلاب کی پتیاں. اچھا ٹھیک ہے, ویری گڈ جی. آپ شروع کیجئے اپنے کچن کو اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک معاملہ پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ رہیں ناظرین, کیونکہ آج اس موضوع پہ ظاہر ہے گفتگو تو ہونی ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی ہمیں لائیو کالز کے ذریعے جوائن کیجئے. انتہائی مطلب میں اگر یہ جملہ ادا کروں ناظرین کہ یہ کینسر زدہ جو معاشرے کو اس نے بنا دیا ہے تو غلط نہیں. بس یوں جاتے ہیں, اللہ اس کے واپس آتے ہیں. ناظرین, ہمیں دوران بریک جوائن کیا وزیر توانائی پنجاب محترم جناب ڈاکٹر محمد اختر ملک صاحب نے. آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اچھا جی, پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں, لیڈی فرسٹ ہے نا, ذرا آپ بتائیے پھر بات تھوڑی سی کھولتے ہیں کہ یہ آپ چونکہ کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں, یہ کیا معاملہ ہے یہ آج واٹس ایپ, فیس بک, ٹویٹر, یہ جتنا بھی سوشل میڈیا ہے یہ سمو گیا موبائل کے اندر اور ہماری جان سمو کے آ گئی موبائل کے اندر. یعنی عالم یہ ہو گیا کسی سے کہیں کہ جان دے دو کہے گا جی لے لو, موبائل دے دو کہے گا نہیں دوں گا. یہ کیا نفسیاتی مسئلہ ہے بتائیے. اس میں موبائل میں آف کورس بہت سارا پرسنل سٹاف ہوتا ہے, اس لیے لوگ موبائل شیئر نہیں کرنا پسند کرتے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا یوزیج ہر آئے دن بڑھتا جا رہا ہے. ابھی جنوری 2021 میں پاکستان میں آلموسٹ 46 ملین سوشل میڈیا کے ایکٹیو یوزرز موجود ہیں. 46 ملین کا مطلب یہ ہو گیا 4 کروڑ اور 60 لاکھ. ایگزیکٹلی, تو ایکٹیو یوزرز ہیں یہ, ایکٹیو یوزرز, اور پاکستان کی آبادی ٹوٹل 20-22 کروڑ ہے. ایگزیکٹلی, تو اس میں ابھی بچے نکال لیں, بوڑھے نکال لیں, تو یہ جو ایکٹیو یوزرز ہیں یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ نمبر ہے. اور اس میں ابھی ایک ریسرچ ہوئی تھی یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں, اس میں دیکھا گیا تھا کہ سوشل میڈیا کے آف کورس یوز کے بہت سارے فائدے بھی ہیں, جیسے آپ نے بات کیا, ہر چیز کے کچھ پروز ہوتے ہیں, کچھ کونز ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, چھری ہے جی, خربوزے پہ گرا دیں یا گردن پہ چلا دیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو لیکن دیکھا گیا ہے کہ اس کے نقصانات کچھ زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں. ایک تو اس میں فیلنگ آف ان ایڈیکویسی بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی لائف کا ایک اچھا پہلو اس پہ شیئر کرتا ہے, کوئی بھی اپنے دکھ وغیرہ جا کے نہیں شیئر کر رہا ہوتا. نئی بائک لے لی, نئی گاڑی لے لی, فٹ سے پکچر, ہوٹلنگ کرنے چلے گئے, ہالیڈیز کے لیے ریزورٹ میں چلے گئے, فٹ سے پکچرز, فیملی ٹائم گزار رہے ہیں, اچھا کسی جگہ پہ پکچرز لگا دی. باقی لوگ کمپیریزنس میں چلے جاتے ہیں کہ شاید ہماری لائف میں بہت کمیاں ہیں اور باقی سب لوگ بہت خوش ہیں. وہ ایک ان ایڈیکویسی, اپنی لائف سے ناخوشی, اپنے آپ سے ناخوشی کہ ہم کچھ کم تر ہیں, تو ایک وہ جنریٹ ہوتی ہے. نہیں, وہ کیسی کمتری کہ اس کمتری میں انسان جو ہے بے شرمی پہ آ جائے, بے حیائی پہ آ جائے. دوسرا پہلو ہے. اچھا, وہ کیا پہلو ہوتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ ایک سیلف سینٹرڈنیس, کیونکہ یہ بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سیلفیز لگاتے ہیں تو آپ کو لائکس ملتے ہیں, لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کچھ ایسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ سیلفی بہت رسکی سیلفیز لے رہے ہوتے ہیں, دریا کے کنارے, برج پہ سیلفی لینا, بہت اس طرح کی پوزیشن میں سیلفی لینا تاکہ ان کو بہت زیادہ لائکس ملے. آپ کو پتہ ہے ایک ریسرچ آئی ہے, اس میں میں پڑھ رہا تھا
کہ جو سیلفی لینے والے اور لگانے والے لوگ ہیں نا اس میں میجورٹی نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی آڑے ٹیڑھے منہ بنا کے سیلفی لگا رہے ہوتے ہیں. وہ اس میں جو ان کو اپریسیشن ملتی ہے نا وہ ہمارا ایک ریوارڈ سسٹم ہے برین میں, جو ڈوپامین سرج ملتی ہے. ڈوپامین سرج ہمیں اور بھی بہت ساری چیزوں سے ملتی ہے, جیسے اچھا کھانا کھا لینا. کچھ لوگ فوڈ کے بھی ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, بہت اچھا کھانا کھانا آپ کو پلیئر دیتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ڈرگس کچھ ہیں جو پلیئر دیتی ہیں. اسی طرح سوشل میڈیا کا بہت زیادہ یوزیج اور اس میں جو بہت زیادہ اپریسیشن ملتی ہے, لوگ کمنٹ کرتے ہیں, تو اس سے بھی آپ کا ڈوپامین سرج ملتی ہے, آپ کو ایک پلیئر کا احساس ہوتا ہے, اور اس پلیئر کو لینے کے لیے آپ وہ کام بار بار کرتے ہیں, چاہے وہ جتنا مرضی رسکی ہو. آف کورس آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ لڑکیاں اپنی ایسی چیزیں شیئر کر دیتی ہیں. میں نہیں بتا رہا, دنیا دیکھ رہی ہے. تو آپ نے آف کورس آپ نے جو ریسرچ کیا اس کے مطابق, تو وہ اسی وجہ سے کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں, لوگ اس کو کمنٹ کریں, اور ان کی لوگوں میں مطلب بدنام ہوا تو کیا نام نہ ہوگا, تو نام آ جاتا ہے, اس نام کی خاطر بہت ساری چیزیں, یعنی بدنامی کی بنیاد پہ سارا نام بنایا جا رہا ہے نفسیاتی طور پہ, آپ یہ سمجھتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور دوسرا اس میں ایک پھر فیلنگ آف مس آؤٹ ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی نوٹیفیکیشن, آپ دیکھیں گے کہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, ڈرائیونگ کے دوران وہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کوئی انہوں نے نوٹیفیکیشن مس نہ کر دیا. کئی ایکسیڈنٹس اس طرح سے ہو گئے, اس وجہ سے ہو گئے, بہت زیادہ واٹس ایپ کو نہیں چھوڑ رہے, فیس بک کو نہیں چھوڑ رہے, کیونکہ وہ ایک فیلنگ آف مس آؤٹ ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی امپورٹنٹ چیز نہ مس کر دی, کسی نے ہمیں لائک کر دی, کمنٹ کر دیا, وہ ہم نے مس آؤٹ نہ کر دیا. پھر اس سے آئسولیشن, آپ اپنے گھر والوں سے کٹ جاتے ہیں. یہ بڑا اہم پہلو ہے, بڑا اس پہ میں بات کروں گا, ذرا مجھے موقع دیجیے اس پہ. یہ بڑا اہم پہلو ہے اس کا کہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ظاہر ہے یہ جو سیکٹرز ہیں, اس پہ تو مفتی صاحب سے ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ. یہ جو ایک پہلو ہے بڑا اہم ہے کہ ہم جو آئسولیشن کا شکار ہو گئے نفسیاتی طور پہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے چونکہ میں چاہتا ہوں ایک بڑا اہم بات مجھے کرنا, میرا دل اس معاملے میں بڑا کڑا ہوا ہے, اور میں کئی مرتبہ میں نے کوشش کی کہ اس موضوع پہ, یہ موضوع بھی ایسا اس وقت ہو کہ جب کوئی پولیٹیکل فگر ہمارے ساتھ ہو. یہ کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب, خاص طور پہ بتائیے, جب میں ٹویٹر کو خاص طور پہ بات کر رہا ہوں. ٹویٹر پہ آپ دیکھیے کہ ٹرینڈنگز باقاعدہ چلائی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ, لوگوں کے کپڑے اتارنے ہو, میمز چلانی ہو, گالی گلوچ کی ٹرینڈنگ چل رہی ہوتی ہیں, کریکٹر اسیسینیشن کی ٹرینڈنگ چل رہی ہوتی ہیں, مطلب فیک پوسٹ, فوٹوشاپ تصاویر چل رہی, فوٹوشاپ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, فیک ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں. اور اس حد تک دیکھا کہ وہ سپر ایلیٹ پولیٹیشینز تو ایکچولی سپر ایلیٹ ہے نا, وہ سپر ایلیٹ جو ٹرینڈ سیٹرز تھے جن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے تھا کہ اخلاقیات کیا ہیں, وہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو ٹویٹر پہ گالیاں دے رہے ہوتے. کیا ہو گیا یہ؟ دیکھیں جی, میں تو کہوں گا کہ سب سے پہلے تو عدم برداشت کا جو پہلو آ گیا ہے نا, کہ کسی میں پیشنس رہی نہیں, جی فوراً ہی ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کوئی اگر چیز آتی ہے. حالانکہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ بڑا علم بردار ہے روایات کا, جی اور بڑے عرصے سے باقی دنیا سے بہت زیادہ حالات ہمارے اس خطے میں بہت بہتر تھے. آپ دیکھیں کہ والدین کی رسپیکٹ تھی, بڑوں کی رسپیکٹ تھی, چھوٹوں سے جو پیار تھا, وہ ساری چیزیں آل ٹوگیدر اس سوشل میڈیا نے آ کر چینج کر دی. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فریڈم آف سپیچ ہے, جی آپ کسی کو آزادی دے دیں, لیکن اس کے ساتھ آپ رسپانسبلٹی کے جو عنصر ہے وہ بالکل بھول جاتے ہیں. آپ اگر بات کر رہے ہیں تو لیکن ایک رسپانسبل بندے ہیں تو رسپانسبل بات بھی ضرور کریں. وہ جو ان کا لنک ہے یا بیلنس ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. اصل میں افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ جو آپ کا براٹ اپ ہے, جس ماحول میں آپ براٹ اپ ہوتا ہے آپ لوگوں کا, وہ آپ کے زبان سے, آپ کے وضاحت سے وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں, لوگوں کو نظر آتی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ رسپانسبلٹی فیل کرتا ہے تو اس طرح کی جو غلط باتیں ہیں, چاہے سوشل میڈیا پہ ہوں یا معاشرے میں ہوں, اس طرح کی گالم گلوچ اور یہ چیزیں, یہ اچھے معاشروں میں نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہاں پر یہ چیزیں جتنی تیزی سے پھیل رہی ہیں, اس کے جو پروز اینڈ کون, جیسے میڈم کر رہی تھی, کہ ان کے نقصانات بھی اسی تیزی سے آتے ہیں. ایسا ہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایولیوشن میں ابھی بھی ہم لوگوں نے اس کو ہم نے سیریس لیا نہیں ہے کہ جو کوئی اگر فیسلٹی ہمیں ملی ہے, ہم اس کو کس بہتر طریقے سے اپنے مستقبل کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے, اپنی تعلیم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہم نے اس کو دوسرے راستے پہ لگانا شروع کر دیا گیا. یہ میرا تھوڑا سا یہاں پر ایک انتہائی ہمبل ہو کر آپ سے اختلاف ہے کہ اس پروسیس سے میرا خیال ہے اس پیریڈ سے ہم گزر چکے, کیونکہ 1 دہائی سے اوپر اس کی لانچنگ کو ہو چکا. 1 دہائی ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. مے بی آئی ایم رانگ, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میری آپ اصلاح فرمائیے گا. پھر میرا کوشچن وہی ہے, دیکھیں مثال کے طور پہ آپ ہیں, اللہ نے آپ کو ایک عزت دی, ایک مقام دی, ایک طاقت دی, آپ کے پاس ایک قلم دان موجود ہے. آپ جو کریں گے نا
ایکچولی لوگ آپ کو فالو کریں گے, آپ کا کہاوا لوگوں کے لیے سند ہوگا. بالکل. اب جو ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے, خاص طور پہ جو اشرافیہ ہے, جو ایوانوں میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ ایکچولی ٹرینڈ سیٹرز ہیں. اب ہو یہ رہا ہے جب وہ آپ کی پوری گینگ بنا کے, ٹیم بنا کے ٹویٹر کے اوپر اس پیڈ گینگ کو جو ہے باقاعدہ لگا دیا جائے ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے, تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر تو سوشل میڈیا میں سوائے تباہی کا اور کچھ بھی نظر نہیں. بالکل, میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے جو معاشرے کے وہ ایلیمنٹس جو اوپینین میکرز ہوتے ہیں, جن کو لوگ فالو کرتے ہیں, علماء حضرات ہیں, ہمارے ٹیچرز ہیں, ہمارے پولیٹیشینز ہیں, آپ کا جو یہ ہے سیکٹر ہے آپ کا اس کا الیکٹرانک میڈیا کا, یہ میڈیا اینکر جو پرسن ہے, لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. اگر یہ چیزیں اگر صحیح طریقے سے پورٹرے کریں گے معاشرے میں تو لوگ اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا ایشو یہاں پر آیا رہا ہے نا, وہ یہاں پر لوگوں کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے, ٹائم بہت فالتو ہے. لوگ اپنا ٹائم کل کرنے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں لگے رہتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہیں چوک پہ بھی بیٹھے ہوں گے, ہوٹل پہ بیٹھے ہوں گے تو ٹیلی فون ساتھ ہوگا, کوئی ایک منٹ ضائع نہیں جانے دیں گے کہیں بھی. ایون گھروں میں جیسے میڈم بات کر رہی تھی کہ فاصلے بڑھ گئے ہیں, آپ فون پہ اگر ایک دو سٹوری بلڈنگ آپ کی ہے, گھر کی ہے, تو آپ فون پہ ایک دوسرے تو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر دو تو وہ کر دو, تھوڑا اس کے لیے تکلیف کرنا دوبارہ نہیں کرتے. ٹائم بہت زیادہ ہے اور ہم نے ٹائم کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. آپ چائنا میں جائیں, میں ابھی مطلب کوئی 1.5 سال پہلے گیا ہوں, تو ان کی چیزیں بڑی کیلکولیٹڈ سی ہیں. جی جی. اور وہ پورے ٹائم پہ آتے ہیں, ٹائم پہ جاب پہ جائیں گے, ٹائم پہ ان کا لنچ ہوگا, ٹائم پہ چھٹی ہوگی, ٹائم پہ گھر جائیں گے. ایک دن یا 2 دن جو ان کے ریسیس ہوتی ہے وہ ریسیس کرتے ہیں, ایکسکرشن کرتے ہیں, ایون باقی ملکوں میں. لیکن یہاں پہ کسی کے پاس وہ کوئی شیڈیول تو ہے کوئی نہیں, جس کا جو دل کرتا ہے وہ کیے جا رہا ہے. اصل میں ان کو اپنی رسپانسبلٹیز فیل کرنے کا جو موقع ہے نا, وہ ان کو ضائع نہیں جانے دینا چاہیے. ہر بندے کو سر کون کروائے گا بات نہیں آ گئی. دیکھیں, میں وہی آپ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے اوپینین میکرز ہیں اس میں ہم سب لوگ شامل ہیں. ٹھیک ہے. جو ہمارے جو معاشرے کے چہرے اور جو کان ہے اور آنکھ ہے ساری, یہ معاشرے کے سارے لوگ جن کو لوگ آبزرو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, ان کے چلنے کا, ان کے کپڑے پہننے کا, ان کے بولنے کا, اور ان کی ساری ایک ایک چیز آپ. پھر دوسری سب سے بڑی بات, مفتی صاحب بیٹھے ہیں, بڑے قابل احترام ہیں, کہ ہمیں تو ہمارے مذہب نے بہت ساری چیزیں دے دی ہیں. بالکل صحیح. چاک آؤٹ کر کے دے دیا, پلان روڈ میپ دے دیا. اب ہم خود ان سے ڈیویٹ کر جائیں تو ہمارا فالٹ ہے, نہ ہمارے مذہب. اچھا, مجھ سے میرا اوپینین پوچھیں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں. جی, میرا اوپینین اس بارے میں بڑا کلیئر ہے, بہت کلیئر, بڑا کیٹیگوریکل ہے. دیکھیں, پاکستان کے اندر 5th جنریشن وار بپا ہوئی ہوئی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا 5th جنریشن وار کا ایک ایسا ٹول ہے جو پاکستان میں پاکستان کی تہذیب, پاکستان کی کلچر, پاکستان کی تمدن, پاکستان کی اخلاقیات, پاکستان کی نارمز, ان تمام کے خلاف باقاعدہ استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ مختلف سیکٹرز کے لوگوں کو چن کر کام کروایا جا رہا ہے, اور اس میں ظاہر ایک حصہ جو ہے وہ پولیٹیکل فگرز کا بھی ہے. جی مفتی صاحب, آپ کیا کہیں گے, آپ کا کیا اوپینین ہے اس حوالے سے بتائیے. سب سے پہلے تو میں اس حوالے سے یہ گزارش کروں گا کہ ہماری حکومت کو ایک بھرپور ضابطۂ اخلاق بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس پر جزا اور سزا کا قانون ہونا چاہیے. واہ, گڈ. نمبر 2, اس کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے. واہ, گڈ. نمبر 3, جو سوشل میڈیا کا اخلاقی اعتبار سے جی جی یا ملکی اور قومی نقصان کے حوالے سے یوز کر رہے ہیں, ان کو قانون کی گرفت میں لانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ان کو ایسی سزائیں دینی چاہیے جس سے ساری قوم کے لیے ایک عبرت کی علامت بنے. گڈ گڈ. اس کے ساتھ یونیورسٹیز کو, کالجز کو, سکولز کو, مدارس کو, ایون کہ الیکٹرانک میڈیا کو ایڈوائزری جاری کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے. کہ یہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہو, سبجیکٹ کے تحت اس کو پڑھایا جائے. ٹھیک ہے. اور اس سلیبس میں شامل کر کے ابتدائی سے بچوں کو اس کی تعلیم دینی. دیکھیں, تعلیم کا ایک ایسا سلسلہ ہے, یہ مسلسل عمل جاری رہتا ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اس کو باقاعدہ سلیبس کی شکل میں لا کر اس کے ضوابط, اس کے اصول, اس کے نقصانات سب بچوں کو بالکل ٹھیک ہے. جی جی مہوش صاحبہ, کیا کہاں تک تیاری پہنچ گئی آپ؟ جی بالکل, جو ہمارے سبروسو کے ایکوا بڈیز ہیں وہ میں نے فرائی کر لی ہیں, اور جو ہماری ڈرم سٹکس ہیں وہ بھی تقریباً تیار ہو رہی ہیں, میں اس کو فرائی کر رہی ہوں.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ڈیزرٹ بنایا تھا جیلی کیک وہ بھی ریڈی ہے, میں اس کو بھی نکالوں گی. یہ ہماری بڑی زبردست فریج ہے چینگ ہانگ روبا. اچھا. اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ بڑی جھٹ پٹ سے جم جاتی ہیں. یہ دیکھیے, واہ, یہ ہمارا جیلی کیک دیکھیں بالکل ریڈی ہے. یہ تو بہت ہی کم وقت میں جم گیا. بہت کم, صرف 5 منٹ میں نے اس کو رکھا اور یہ بالکل ریڈی ہو گیا. اب میں اس کو واہ ڈش واہ آؤٹ کروں گی. اور اسی کے ساتھ جمانے کی اتنی تیز صلاحیت اس فریج میں؟ بہت زیادہ تیز صلاحیت. میں تو خود حیران ہو گئی کہ میں نے ابھی جسٹ رکھا ہی ہے اور یہ بالکل ریڈی ہو گیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بناؤں گی ہمس کا جو پیسٹ ہے وہ بھی ہماری ریڈی ہو رہی ہے. جسٹ اس کو 5 سے 6 منٹ لگیں گے تو ہمارا یہ بالکل ریڈی ہو جائے گا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے جی. چلیں ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ کام کیجئے اپنے ریسیپیز پہ. یہ بتائیے, یہ جو ہمارے یہاں ایک اور چکر بڑا عجیب ہوا ہے, وہ ریسٹورینٹ میں گئے فوراً تصویر لگا دی, لنچ پہ بیٹھے ہوئے تصویر لگا دی, ڈھابے پہ بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے ہیں تصویر لگا دی, کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تصویر لگا دی, کوئی کیک جو ہے وہ گھر میں آیا تصویر لگا دی. یہ کیا عجیب تماشا ہے؟ مطلب یہ کوئی نفسیاتی پرابلم ہے کیا یہ سوشل میڈیا پہ؟ یعنی اللہ معاف کرے, مطلب بس جو چاہتے ہیں تصویر لگا دیتے ہیں. اس میں نے بتایا کہ جیسے یہ نا ایک ریوارڈ سینٹر کو ایکٹیویٹ کرتا ہے برین میں. یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کسی سبسٹنس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, جیسے کوکین کی ایڈکشن ہے, جیسے نکوٹین کی ایڈکشن ہے. اسی طرح سوشل میڈیا کی بھی ایڈکشن ہوتی ہے. آپ جب وہ پوسٹ لگاتے ہیں تو بے شمار کمنٹس, اس کو دماغ میں نیوکلیس اکمبنس کا متحرک ہونا کہتے ہیں میرا خیال ہے. اکمبنس ایک بیزل 4 برین میں ایک پارٹ ہے جس میں ریوارڈ سرکٹ جسے برین کا کہا جاتا ہے. یعنی جیسے انسان کوکین پیتا ہے, نشہ کوئی کرتا ہے, چرس پیتا ہے, ہیروئن پیتا ہے, تو اس کی جو ایڈکشن ہے وہی ایکچولی وہی. ہاں, ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے اور ڈوپامین کا ریوارڈ سسٹم سے سگنیفیکنٹ لنک ہوتا ہے. یہ اسی طرح جیسے آپ ایک بچے کو ریوارڈ دیتے ہیں کسی کام کے لیے تو وہ بچہ بہت خوشی سے وہی کام کرے گا. اسی طرح ہمارے برین میں بھی ریوارڈ سسٹم موجود ہے جو کچھ چیزوں سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اس میں کچھ سبسٹینسز ہیں اور اس میں سوشل میڈیا کا استعمال بھی ہے. اچھا, سوشل میڈیا کے استعمال پہ بات کرتے ہیں. اس وقت ہمیں ذرا کچھ کمرشل کا استعمال کرنا ہے تو بس جاتے ہیں, پھر لوٹ کے آتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, بس یوں جاتے ہیں اور انشاءاللہ لوٹ کے آتے ہیں.